سب سے زیادہ جو کنٹروورشل اور سب سے زیادہ جو ڈبیٹ میں چیز آ رہی ہے وہ میرٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ایک پولیٹیسائزڈ ہو جائے گی. ججز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, ان کی پرفارمنس کو, ان کی فٹنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس ٹائم بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ کنفیوژن ہے. مختلف جو پارٹیز کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, تو وہ مختلف طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ کنفیوژن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس میں اصل میں جو آئین میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں تو وہ اصل میں ان کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے کیا جو ہیں وہ ایفیکٹس جو ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت میں دیکھنے میں آئیں گے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے, سب سے زیادہ جو کنٹروورشل اور سب سے زیادہ جو ڈبیٹ میں چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں اور جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس, ان کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اس کو کنٹروورشل بھی کیا جا رہا ہے. اس میں آرٹیکل 175A جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس سے ریلیٹڈ ہے. پہلے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژن تھی اس کے مطابق چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے, جو ٹاپ سینئر جسٹس ہوتے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ ایز اے چیف جسٹس ہو جاتی تھی. جو نیکسٹ سینئر موسٹ جسٹس ہوتے تھے وہ چیف جسٹس بن جاتے تھے آٹومیٹکلی. لیکن ابھی اس کا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل کی ہے. اس میں جو ہے وہ ٹاپ 3 موسٹ سینئر جسٹسز ہوں گے, وہ ان کے نام پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جائیں گے. پارلیمنٹری کمیٹی کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. وہ کمیٹی جو ہے وہ ان ٹاپ موسٹ سینئر جسٹس کے نام میں سے ایک نام فائنل کر کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجے گی اور وہاں سے اس کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا. تو اب اس کا طریقہ کار جو ہے یہ تھوڑا سا تبدیل کیا گیا. تو اس میں جو ہے وہ جو چیز زیر بحث آ رہی ہے وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں اس کو جو ہے وہ لمیٹڈ کرنے کے لیے اور اس کو پولیٹیسائز مینر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک تو میرٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ایک پولیٹیسائزڈ ہو جائے گی. پولیٹیکل پارٹی ظاہری بات ہے پرائم منسٹر اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہے, تو ادھر گورنمنٹ کی جو ہے وہ وہاں پہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو ایک پولیٹیکل ایفیکٹ اس کے اوپر آ جائے گا, پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو میرٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا. اس کے بعد جو ہے جو چیف جسٹس کی ٹرم ہے وہ 3 ایئرس کے لیے فکس کر دی گئی ہے. پہلے یہ ایج کی لمٹ تھی, لیکن اب یہ ہے کہ یہ 65 ہے. یا تو 65 کی ایج پہ وہ ریٹائر ہو جائے گا, لیکن اگر فرض کریں ایک چیف جسٹس بنتا ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ کم ہے, فار ایگزامپل جیسے ابھی جو نیکسٹ چیف جسٹس یحییٰ افریدی, تو ان کی ایج جو ہے 59 ہے. اب وہ 3 سال کے بعد مطلب 62 کی ایج پہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. وہ 65 تک اپنی ٹائم نہیں پورا کریں گے, وہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. تو جو بھی چیف جسٹس بنیں گے وہ یا 3 سال پہ ریٹائر ہو جائیں گے, یا اگر 65 کی ایج پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو وہ 65 کی ایج پہ ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد اس میں ایک اور جو چینج کی گئی ہے, جو امینڈمنٹ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ ہے سو موٹو کی پاور تھی سپریم کورٹ کی, اس کو کرٹیل کیا گیا ہے. سو موٹو کی پاور تھی سپریم کورٹ کے پاس کہ اگر جو ایگزیکٹو ہے یا گورنمنٹ کی کوئی ایسے ڈیسیجن جس کی وجہ سے جنرل پبلک کا رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسے رائٹس جس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی, تو سپریم کورٹ اس میں انٹروین کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سو موٹو ایکشن لیتی تھی. تو اس پاور کو جو ہے وہ کرٹیل کیا گیا ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ کیس ٹرانسفر کرنے کی پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا کیس جو ہے وہ یا تو کسی دوسری ہائی کورٹ کی طرف ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ وہ اس کیس اس کی ہیئرنگ کریں، یا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس اس کیس کو جو ہے سپریم کورٹ میں کیس کو لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جسٹسز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کی نومینیشن پہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ ججز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ان کی پرفارمنس کو ان کی فٹنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کرائٹیریا بنا سکتا ہے، جس کی بیس پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے جوڈیشری کے اوپر ایک ہر ٹائم پریشر رہے گا کہ کبھی بھی ان کو جو ہے وہ انفٹ ڈکلیئر کر کے تو ان کو جو ہے وہ سروس سے ڈسمس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹاپک جو بہت زیادہ کنٹروورشل رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا میٹر تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں، جو آئینی میٹرز ہیں، فار ایگزامپل جیسے سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن یا ایڈوائزری جورسڈکشن، جس میں پارلیمنٹ کسی آئین کی شق کے اوپر کنفیوژن ہو تو وہ سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجتی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے بتائی جائے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے۔ یا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کسی آئین کی شق کے اوپر جو ہے ان کا تضاد ہے تو وہ سپریم کورٹ کے پاس جاتی تھی، تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی وہ پرپوزل تھی، لیکن اب جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہیں لیکن سپریم کورٹ ہے، اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 203D جو ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس جو کیسز چل رہے ہیں، جو کوئی ایسی کیسز ہیں کہ کسی اینٹی اسلامک لا کو چیلنج کیا گیا ہوتا ہے تو اس کی اپیل جو ہے اس کو 12 منتھ کے اندر اندر ڈیسائیڈ کیا جائے گا، تو یہ اس میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 38 ہے، اس میں ربا جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا 2028 تک۔ یہ ربا کو ایلیمینیٹ کرنے کا جو پروویژن ہے یہ 1973 کے آئین میں بھی موجود تھی، لیکن اس میں کوئی ڈیٹ مینشن نہیں تھی۔ اس میں یہ ہے کہ ڈیٹ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ 2028 تک جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 9A ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر پرسن کو جو ہے وہ سیف کلین اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آرٹیکل 48 ہے کہ پرائم منسٹر اگر کوئی ایڈوائز کرتا ہے، کیبنٹ کوئی ایڈوائز کرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کورٹ اس کے اوپر جو ہے اسے نہیں بلا سکتی کہ یہ آپ نے جو ہے وہ غلط ایڈوائز کی ہے، تو کورٹ اس کے اوپر ریویو نہیں لے سکتی۔ یہ جو ہے یہ بھی کورٹ کی جو پاورس ہیں اس کو یہاں پہ کرٹیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس میں ایک نان وربلی ایک ایکسٹینشن کی پروویژن جو ہے وہ بیچ میں ایڈ اپ کی گئی ہے۔ ایکسٹینشن اس سینس میں ہے کہ اگر جو ہے وہ نیو چیف الیکشن کمشنر جو ہے اپوائنٹ نہیں ہوتا تو پھر جب تک جو ہے وہ نیو چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ الیکشن کمشنر ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک طرح کی نان وربل جو ایکسٹینشن ہوگی کہ چاہے 2 سال 3 سال جب تک جو ہے نیو اپوائنٹمنٹ نہیں آتی، تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کی ٹینیور جب پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں جو ہے وہ ایک کنسنسس نہیں بن رہا ہوتا اور نیو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کافی ٹائم جو ہے وہ رکی رہتی ہے، تو اس دوران جو پچھلا چیف الیکشن کمشنر ہے وہی چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک طرح کی جو ہے وہ نان وربل جو ہے اس کی ایکسٹینشن کنسیڈر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 259 آرٹیکل ہے
تو اس میں جو ہے وہ پہلے پریزیڈینشیل ایوارڈ تھے کچھ نرسز کی کیٹیگری اس میں کچھ کیٹیگریز ایڈ اپ کی گئی ہیں، جس میں جو ہے وہ ہیلتھ ہے، میڈیسن ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے پبلک سروسز ہیں، آرٹس ہیں، تو ان کیٹیگریز میں بھی ایوارڈ جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ اور بھی کافی ساری امینڈمنٹس ہیں جو کی گئی ہیں۔ ٹوٹل 27 امینڈمنٹس تھیں جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کی گئی ہیں۔ ویسے یہ 54 پرپوز تھیں، لیکن گورنمنٹ اور اپوزیشن اور مختلف پارٹیز کی آپس میں جو مفاہمت ہوئی ہے، بات چیت، اس کے بعد جو ہے وہ یہ 27 کے اوپر کنسنسس بنا ہے، اور باقی جو ہیں وہ فی الحال جو ہے وہ نہیں اس میں شامل کی گئی تھی۔ تو اس میں جو مین فوکس رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل پاورز ہیں، جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں، ان کو ایک تو لمیٹڈ کیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ کی پاور جو ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ کیا گیا ہے۔ جوڈیشری کے جو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے اوپر جوڈیشری کا چیک تھا سو موٹو کی شکل میں، یا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ایک ریویو فائل ہو سکتا تھا، اور وہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے یہ افیکٹ ہوگا جو اسٹیٹ کے جو 3 پلرز ہوتے ہیں، اس میں جوڈیشری والا جو پورشن ہے اس کو تھوڑا ویک کیا گیا ہے اس میں۔ تو اس میں جوڈیشری کا ایک چیک پارلیمنٹ کے اوپر رہتا تھا، تو وہ بہت لمیٹڈ رہ گیا، اور اس کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں چیف جسٹس کی، تو وہ بھی پارلیمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ جو اسٹیٹ کا ایک اسٹرکچر ہے اس کے اوپر واضح اثرات دیکھنے میں آئیں گے۔